بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ کی تعمیر کیسے ہوئی اور کس نے کی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات سے کس طرح کروائی؟ یہ سب ہم آج کی اس ویڈیو میں جانیں گے۔ معزز ناظرین، آج کی ویڈیو بہت ہی خاص اور معلومات سے بھرپور ہونے والی ہے، تو اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، آپ سبھی جانتے ہی ہوں گے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی عظیم الشان یعنی مثالی سلطنت کے بارے میں آج کا یہ واقعہ آپ کو حیران کر دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک بہت بڑی نشانی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سرکش نافرمان جنات سے مسجد اقصیٰ یعنی بیت المقدس کی تعمیر کیسے کروائی، یہ واقعہ ہم سب کی عقلوں کو کھول کر رکھ دے گا۔ غرور اور تکبر کا انجام کیا ہوتا ہے، یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ سورہ سبا کی آیت نمبر 14 میں اللہ رب العزت نے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بارے میں ذکر کیا ہے اور اپنی شان بیان کی ہے کہ ہم جب چاہیں جسے چاہیں اسے اس دنیا سے اپنے پاس بلا سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ بات بھی جناتوں کو بتائی گئی جو علم الغیب کا دعویٰ کرتے تھے اور انسان سمجھتے تھے کہ یہ انسان غیب کا علم جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جناتوں میں وہ خاصیت دی ہوئی تھی کہ وہ میلوں کی دوری طے کر سکتے ہیں کچھ ہی سیکنڈ میں، اور اس وقت جو جنات تھے وہ سرکش اور نافرمان تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے ایک ایسے نبی ہیں جنہوں نے خاص طور پر دعا کی کہ اللہ مجھے ایسی بادشاہت عطا کر جو تو نے اب تک کسی کو عطا نہیں کی۔ تو آپ کو یہ مرتبہ دیا گیا کہ آپ نبی بھی رہے یعنی پیغمبر بھی رہے، اور بے شمار معجزات آپ کو عطا کیے گئے۔ آپ بہت ہی زیادہ طاقتور نبی رہے ہیں کیونکہ آپ نے اپنی حکومت ہواؤں پر بھی کی، اور آپ کی حکومت جانوروں پر، پرندوں پر، یہاں تک کہ چھوٹے چھوٹے کیڑوں کی بولیاں بھی آپ جانتے ہیں۔ جناتوں پر بھی آپ کی حکومت، اور یہ نافرمان اور سرکش جن صرف آپ سے ہی قابو ہو سکتے تھے۔ حضرت سلیمان کے والد حضرت داؤد علیہ السلام کے دور حکومت میں مسجد اقصیٰ کی تعمیر شروع ہوئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام چاہتے تھے کہ اس مرکز پر ایک ایسی عالی شان عبادت گاہ تعمیر کی جائے جو مسلمانوں کے لیے مقدس ترین اہمیت کی حامل ہو، لیکن حضرت داؤد علیہ السلام اپنی اس خواہش کو اپنے ہاتھوں سے پورا نہ کر سکے، اور بیت المقدس کی دیواریں قدم آدم تک بلند کر کے چھوڑ دی گئی تھی۔ چنانچہ مسجد اقصیٰ کی تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور ہی میں مکمل ہوئی۔ آپ نے اپنے تخت نشینی کے 2.5 سال بعد یروشلم میں اس مقدس عمارت کی تعمیر شروع کی جو مسلمانوں کی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے انسانوں اور جنوں کو عمارت جلد سے جلد بنانے کا حکم دیا، چنانچہ 1 لاکھ سنگ تراش اس کی تعمیر میں لگ گئے۔ 30,000 افراد پہاڑوں سے پتھر تراشتے، 70,000 ہاتھی اور اونٹ ان پتھروں کو اٹھا کر لاتے، جبکہ دیو اور جنات کانوں سے لال، یاقوت، فیروزہ، زبرجد، سونا اور چاندی وغیرہ لاتے۔ اس مسجد کے صحن میں ایک ہشتے پہلو مقام قبہ صغرا کے نام سے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم ظاہر ہیں۔ اس مسجد کے تمام زمین میں 1 ہاتھ بھی ایسی جگہ نہیں ہے جس پر کسی پیغمبر نے نماز نہ پڑھی ہو یا کسی فرشتے نے قیام نہ کیا ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو مسجد کی تعمیر مکمل نہیں ہوئی تھی، چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کی کہ اے اللہ تعالیٰ، اس وقت بیت المقدس کی تعمیر مکمل نہیں ہوئی، میرے انتقال کو جنات سے پوشیدہ رکھا جائے تاکہ بیت المقدس کی تعمیر مکمل ہو سکے۔ آپ کی دعا قبول ہوئی۔ جنات نے شیشے کے محل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ایک معبد تیار کیا تھا،
اور آپ اکثر یہیں عبادت الہی میں مصروف رہتے تھے۔ آپ اس میں تشریف لے گئے اور اپنے عصا کے سہارے کھڑے ہو گئے۔ اسی دوران ان کے جسم سے روح پرواز کر گئی، مگر چونکہ ان کا بہت رعب و دبدبہ تھا اور اکثر عبادت الہی میں مصروف رہتے تھے، اس لیے جنات کو آپ کے انتقال کی خبر نہ ہوئی اور وہ آپ کو زندہ سمجھ کر کام کرتے رہے۔ ایک طویل عرصہ تک ان کا جسم عصا کے سہارے کھڑا رہا۔ آخر جب دیمک نے عصا کو کھا لیا تو عصا ٹوٹ گیا اور آپ کا جسم زمین پر گر پڑا۔ اس وقت جنات کو معلوم ہوا کہ آپ کا تو انتقال ہو چکا ہے، چنانچہ وہ پہاڑوں کی طرف بھاگ گئے۔ حکم الہی سے ہوا تخت سلیمانی کو اڑا کر لے گئی، لیکن اس وقت تک بیت المقدس کی تعمیر مکمل ہو چکی تھی، چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بیت المقدس میں ہی دفن کیا گیا۔ ناظرین، اس طرح سرکش اور نافرمان جنوں نے دیکھ لیا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حیات رکھا اور ان کے جسم مبارک پر کیڑے نہیں آ سکتے تھے، نہ ہی دیمک نے انہیں کھایا تو لکڑی کو کھایا، اور سلیمان علیہ السلام کے پاک جسم کو چھوا تک نہیں، اور 1 سال تک وہ جسم مبارک تر و تازہ رہا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا کتنا بڑا معجزہ ہے دنیا کے لیے کہ دیکھ لیجئے کہ اللہ کے نبی زندہ ہیں۔ سبحان اللہ! یہ واقعہ ہم سب کی عقلوں کو حیران کرنے کے لیے کافی ہے۔ تو پیارے دوستو، آپ لوگوں کو یہ معلوم ہو گیا ہوگا کہ آخر حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر کیسے کروائی، یعنی مسجد اقصیٰ کیسے بنائی تھی۔ اور دوستو، آج کل آپ دیکھ اور سن بھی رہے ہوں گے کہ کیسے اسی مسجد اقصیٰ کو یہودی زبردستی اپنے قبضے میں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب تک کتنے وہاں کے بے قصور مسلمانوں کو قتل کر دیا گیا۔ اور دوستو، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہودیوں کا مقصد مسجد اقصیٰ کو شہید کر کے وہاں 3rd ٹیمپل یعنی ہیکل سلیمانی بنانے کا ہے۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک بیت المقدس اور فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، آمین۔ تو دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور ہمارے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔